अस्सलामुअलैकुम नाजरीन और सामईन, आपका हमारे ATR उर्दू चैनल में खैर मक़दम और इस्तकबाल है। आज हम आपके सामने मंथली टेस्ट का ये क्वेश्चन पेपर लेकर हाजिर हुए हैं, यानी क्लास 10th का ये मंथली एग्जामिनेशन सितंबर का क्वेश्चन पेपर उर्दू का है, जिसमें आप ये बोल्ड में देख पा रहे हैं कि लिखा हुआ है मंथली 2024, यानी जिसको मासिक परीक्षा बोलते हैं, तो वो आपका हो रहा है। तो यहाँ पर आपने जो एग्ज़ाम दिया है उसका ये आंसर की हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। तो इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, हिदायत दिए हुए हैं। देखिए नोट में लिखा है कि हर किस्म के सवालात के मातहत दिए गए हिदायत पर अमल कीजिए, उसी के मुताबिक जवाब दीजिए। आपका ये क्वेश्चन पेपर 2 पार्ट में मुनक़सिम है, बटा हुआ है। पहला पार्ट है यानी पहला सेक्शन है ए, जिसमें आपको सिर्फ ऑब्जेक्टिव मिलेंगे। उसके लिए ये हिदायत है कि 1 से 30 के 4 मुतबादिल हैं, जिसमें से कोई एक सही है। आपके जरिए इंतखाब किए हुए जवाब को हमारी शीट में सिर्फ ब्लू स्याह बॉल पेन से निशानदेही करें। कोई 25 सवालात के ही जवाब दीजिए, 25 सवाल आपको सॉल्व करने हैं। 5 आपको छूट दिया गया है, हम आपको 30 के 30 आंसर बताते हैं ताकि उनमें से आप किसी 25 को सॉल्व करें। सवाल नंबर 1 है, कमर जहां का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है? कटी हुई शाख हमारे निसाब में शामिल है, ऑप्शन डी करेक्ट है। सवाल नंबर 2 है, ड्रामा की तकमील का लाजमी उनसुर क्या है? स्टेज है, ऑप्शन सी करेक्ट है। सवाल नंबर 3 है, जिस नज्म में किसी मरने वाले के औसाफ बयान करके रंजो गम का इजहार किया जाए मरसिया कहलाता है, ऑप्शन बी करेक्ट है। सवाल नंबर 4 है, गालिब के आबा व अजदाद कहाँ से हिंदुस्तान आए थे? तो ईरान से हिंदुस्तान आए थे, ऑप्शन सी करेक्ट है। सवाल नंबर 5 है, अहमद फराज की शायरी का असल महवर क्या है? उनकी शायरी का असल महवर हुस्न व इश्क है, ऑप्शन डी करेक्ट है। सवाल नंबर 6 है, लफ्ज जिंदा के क्या माना है? जिंदा के माना कैद खाना के हैं, ऑप्शन ए करेक्ट है। सवाल नंबर 7 है, निदा फाजली की तसनीफ दुनिया मेरे आगे किस नौइयत की किताब है? ये खाका है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। सवाल नंबर 8 है, कमर जहां के वालिद का क्या नाम था? उनके वालिद का नाम सैयद अताउल हक है, ऑप्शन बी करेक्ट है। सवाल नंबर 9 है, लुत्फुर रहमान की पैदाइश कब हुई? उनकी पैदाइश 1941 ईस्वी में हुई है, तो इसका सही जवाब हुआ ऑप्शन बी। सवाल नंबर 10 है, रुस्तुम और सोहराब किसका ड्रामा है? आगा हश्र कश्मीरी का है, ऑप्शन ए करेक्ट है। सवाल नंबर 11 है, मजमून उर्दू ड्रामा निगारी और आगा हश्र के मजमून निगार कौन है? इसके लेखक राइटर कौन है? तो प्रोफेसर लुत्फुर रहमान है, ऑप्शन सी करेक्ट है। सवाल नंबर 12 है, जो आपको मुआविन दरसी किताब रोशनी से पूछा जा रहा है, सिन्फ़े नज्म रफ्ता रफ्ता क्या होती जा रही है? वो रफ्ता रफ्ता मुस्तहकम होती जा रही है, ऑप्शन डी करेक्ट है। सवाल नंबर 13 है, अफसाना सूरज का घोड़ा के मरकजी किरदार का नाम बताइए। मरकजी किरदार पूछ रहा है, कैरेक्टर जो है सूरज का घोड़ा जो एक अफसाना है, इसका मरकजी कैरेक्टर है वेंकट कृष्णा, ऑप्शन बी करेक्ट है। तो सूरज का घोड़ा का सही जवाब हो गया वेंकट कृष्णा। सवाल नंबर 14 है कि अहमद फराज कहाँ पैदा हुए? अहमद फराज पैदा हुए हैं पेशावर में, ऑप्शन सी करेक्ट है। सवाल नंबर 15 है, गालिब शायरी में पहले पहल क्या तखल्लुस करते थे? गालिब शायरी में पहले पहल असद तखल्लुस करते थे, ऑप्शन डी करेक्ट है। इसी तरह से सवाल नंबर 16 है, लफ्ज रह गुजर के क्या माना है? रह गुजर के माना है रास्ता के, ऑप्शन बी करेक्ट है। सवाल नंबर 17 है, ज़मान व मकान का नाम किस में होता है? ज़मान व मकान का नाम इसमें ज़र्फ में होता है, ऑप्शन डी करेक्ट है। सवाल नंबर 18 है, दर्जे झैल में मुहम्मल लफ्ज की निशानदेही कीजिए। ये कलम जो है मुहम्मल नहीं है, मौजू है। इसी तरह से रोटी भी मौजू है, काम भी मौजू है। वलम जो है ये मुहम्मल लफ्ज है, ऑप्शन बी करेक्ट है। इसी तरह से सवाल नंबर 19 है, आरिफ कल पटना आएगा, ये जमाना की कौन सी किस्म है?
یہ زمانہ کی قسم ہے مستقبل، آپشن اے کریکٹ ہے۔ سوال نمبر 20 ہے درج ذیل میں سابقہ کی پہچان کیجئے۔ با اس میں ہے جو سابقہ ہے تو آپشن سی اس کا کریکٹ ہوا، باقاعدہ۔ اسی طرح سے سوال نمبر 21 ہے پانی پانی ہونا ایک محاورہ ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے شرمندہ ہونا، آپشن ڈی کریکٹ ہے۔ سوال نمبر 22 ہے افسانہ جنون وفا کی اشاعت کس رسالے میں ہوئی ہے؟ یہ قمر جہاں کا پہلا افسانہ ہے، اسی کے بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ وہ صبح نو میں سب سے پہلے اشاعت ہوئی ہے اور یہ پٹنہ سے رسالہ نکلتا ہے۔ سوال نمبر 23 ہے افسانہ کٹی ہوئی شاخ کے افسانہ نگار کون ہیں؟ اس کے افسانہ نگار ہیں ڈاکٹر قمر جہاں، آپشن سی کریکٹ ہے۔ سوال نمبر 24 ہے مرزا غالب کس سن میں پیدا ہوئے؟ مرزا غالب 1797 عیسوی میں پیدا ہوئے، آپشن سی کریکٹ ہے۔ سوال نمبر 25 ہے 1964-65 میں ندا فاضلی کے والدین کہاں جا کر بس گئے؟ ان کے والدین پٹنہ پاکستان جا کر بس گئے تھے، آپشن بی کریکٹ ہے۔ سوال نمبر 26 ہے افسانہ سورج کا گھوڑا کے افسانہ نگار کون ہیں؟ تو سورج کا گھوڑا کے افسانہ نگار اننت مورتی ہیں، آپشن سی کریکٹ ہے۔ سوال نمبر 27 ہے ہم لوگ آئے تھے اس جملہ میں کون سا صیغہ ہے؟ اس جملہ میں ہم لوگ ہے جو متکلم ہے اور وہ جمع متکلم ہے، آپشن سی کریکٹ ہے۔ سوال نمبر 28 ہے وہ لفظ جس کا استعمال اسم کے بدلے یا اس کی جگہ پر کیا جائے، کس کے اسم کے بدلے یا اس کی جگہ پر کیا جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے ضمیر کہتے ہیں، آپشن بی کریکٹ ہے۔ سوال نمبر 29 ہے درج ذیل میں ہائے ملفوظی کی پہچان کیجیے۔ ہائے ملفوظی کی پہچان کریں گے تو آپ دیکھیے بندہ ہے، غصہ ہے، گندا ہے، گناہ ہے، اس میں لکھا جاتا ہے، آپشن سی کریکٹ ہے۔ سوال نمبر 30 ہے درج ذیل میں لفظ خط کا مترادف کیا ہوگا؟ مترادف ہے کتابت، آپشن ڈی اس کا کریکٹ ہے۔ سیکشن بی ہے آپ کے سامنے جس میں صرف اور صرف آپ کو سبجیکٹیو ملے گا، تو اس کو آپ یہاں پر دیکھیے۔ ایک نمبر ہے کہ درج ذیل سوالوں میں صرف 5 کے مختصر جواب دیجئے۔ اے ہے کہ غالب کی پرورش کس کے زیر سایہ ہوئی ہے؟ غالب کی پرورش چچا نصر اللہ بیگ کے زیر سایہ ہوئی ہے، پر بیگ کے۔ اس کے بعد ہے قمر جہاں کے 2 افسانوی مجموعے کا نام لکھیے۔ ایک افسانوی مجموعہ ہے چارہ گر، اسی طرح سے دوسرا افسانوی مجموعہ ہے ان کا اجنبی چہرے۔ تو یہ 2 ہوئے قمر جہاں کے۔ اس کے بعد احمد فراز بنیادی طور پر کس مزاج کے شاعر تھے؟ تو بنیادی طور پر رومانوی مزاج کے شاعر تھے۔ اس کے بعد ہے ڈی نمبر کے ندا فاضلی کو کون کون سے ایوارڈ ملے؟ ندا فاضلی کو ایوارڈ ملے ہیں ساہتیہ اکیڈمی، اسی طرح سے شکھر سمان ایوارڈ ملے ہیں، اسی طرح سے ان کو ملا ہے ایوارڈ خسرو، تو یہ ایوارڈ ملے ہیں ندا فاضلی کو۔ اسی طرح سے ای نمبر ہے آغا حشر کاشمیری کے کسی 2 ڈرامے کا نام لکھیے۔ تو ان کے ایک ڈرامے کا نام ہے سلور کنگ، اب اس کے بعد ہے دوسرا ڈرامہ رستم و سہراب۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر ایف کے غالب کا پورا نام کیا تھا؟ غالب کا پورا نام تھا مرزا اسد اللہ خان غالب۔ اس کے بعد سوال ہے کہ لطف الرحمن کی پیدائش کب اور کہاں ہوئی؟ لطف الرحمن کی پیدائش 1941 عیسوی کو ہوئی ہے چھپرا ضلع میں، اور گاؤں کا نام کہیے کہ بنیارپور، جو قصبہ ہے بنیارپور، یہاں پر آپ کی پیدائش ہوئی ہے۔ اس کے بعد ہے ایچ کے تلفظ یعنی اعراب کے اعتبار سے واو کی کتنی قسمیں ہیں؟ تو اس کے اعتبار سے 3 قسمیں ہیں، واو معروف، اس کے بعد ہے واو مجہول، اس کے بعد ہے معدولہ، یعنی یہ 3 نام ہیں۔ پوچھ رہا ہے کہ قمر جہاں کس یونیورسٹی میں استاد ہیں؟ قمر جہاں سندروتی مہیلا کالج بھاگلپور میں آپ یعنی پروفیسر ہیں۔ اس کے بعد ہے کوشچن نمبر جے، ندا فاضلی نے سماج کے کس طبقے کے مسائل کو اپنی نظموں میں ابھارا ہے؟ انہوں نے اپنی نظموں میں محنت کش طبقہ یعنی محنت کرنے والے طبقہ
کے مسائل کو ابھارا ہے اپنی نظموں میں، اس میں پیش کیا ہے۔ اب یہاں پر ہے کہ کسی 3 سوالوں کے ہی جواب دیجئے، اور پہلا ہے اس میں کہ ایک عنوان آپ کو ملے گا، ان میں سے ایک پر مضمون لکھنا ہے۔ تو 3 ہیڈنگ ہے: سردی کا موسم، سائنس رحمت یا زحمت ہمدردی۔ کسی ایک پر آپ مضمون لکھ دیجئے، یا پھر آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ بہن کی شادی ہے آپ کی، تو آپ 3 روز اسکول نہیں جا سکیں گے، تو اسکول کے پرنسپل کے نام 3 دنوں کی چھٹی کے لیے ایک اپلیکیشن، ایک درخواست آپ دے دیجئے، اس کے لیے اپلیکیشن لکھیے۔ یا پھر آپ ایسا کر سکتے ہیں شامل نصاب افسانہ کٹی ہوئی شاخ کا مرکزی خیال کیا ہے وہ پیش کیجئے، یا صنف مرثیہ سے اپنی واقفیت کا اظہار کیجئے۔ آپ کیا جانتے ہیں صنف مرثیہ کے بارے میں وہ لکھیے۔ یا پھر ای ہے کہ درج ذیل الفاظ میں سے کسی 5 کی ضد لکھیے، کسی 5 کی۔ حیات ہے تو اپوزٹ ہے ممات، مشرق ہے اپوزٹ ہے مغرب، عاشق ہے اپوزٹ ہے معشوق، اسی طرح سے اصلی ہے تو اس کا اپوزٹ ہے جعلی یا پھر نقلی، اسی طرح سے اگلا ہے کہ انسان تو اس کا اپوزٹ ہے حیوان، اسی طرح سے آزادی ہے اپوزٹ ہے غلامی، علم ہے اس کا اپوزٹ الٹا ہے جہل، نیک ہے تو اپوزٹ ہے بد، حلال ہے اپوزٹ ہے حرام، ماضی ہے تو اپوزٹ ہے مستقبل۔ اس طرح سے یہ آپ کے کوشچنز پیپر سالو ہو گئے۔ چلیے پھر ہم آپ سے ملتے ہیں، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔